بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 155 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس طرح آج کا سبق انشاءاللہ ومن لم یستطع منکم طولا سے لے کر آیت نمبر 25 غفور الرحیم تک ہوگا۔ تو آئے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات۔ ترجمہ دیکھیے، اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، اور جو کوئی تم میں استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے کے حل کے وہ نکاح کرے، المحصنات آزاد، المؤمنات مومن عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو ان مومن باندیوں سے نکاح کرے جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو ان باندیوں سے جو تمہاری ملکیت میں ہے نکاح کرے، من فتیاتکم المؤمنات مومن باندیوں سے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہاری ایمان کو جانتے ہیں۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے وابستہ ہے۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو پس ان کے اہل کی اجازت سے ان سے نکاح کرو۔ فانکحوہن، پس ان سے نکاح کرو، باذن اہلہن، ان کے اہل کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں ان کی مہر ادا کرو جیسا کہ دستور ہے، انہیں ان کے دستور کے مطابق مہر ادا کرو۔ محصنات غیر مصافحات، اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہو، زنا میں مبتلا نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ پوشیدہ طور پر آشنا بنانے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جی عزیز طلبہ یہاں تک جو ہے تفسیر دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے نکاح کے احکام کا بیان تھا، اسی لیے اب چونکہ اس زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی، تو اب بتایا کہ بھائی اگر کوئی آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لے، لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو لونڈیوں کے ساتھ شرعی نکاح کی اجازت ہے اس میں، اور چونکہ ان کا ذکر آ گیا تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حد بھی بیان کی ہے۔ تو تفسیر دیکھیے، ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو استطاعت نہ رکھ سکتا ہو، طولا ای غنن، یعنی اس بات کی استطاعت کہ وہ نکاح نہ کر سکتا ہو، المحصنات آزاد عورتوں سے، الحرائر، محصنات سے کون سی عورتیں مراد ہے؟ جی اس والمحصنات من النساء میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، پیچھے یہ محصنات جو ہیں اس سے شادی شدہ عورت بھی مراد ہو سکتی ہے، اس سے آزاد عورت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر محصنات سے مراد الحرائر، جی تو معنی بیان کر دیا صاحب جلالین نے، تعینی معنی کہ حرائر معنی یہاں پر المؤمنات مومن عورتوں سے، جی اچھا ای غنن، یعنی اس سے غنی ہو کہ وہ اس سے استطاعت نہ رکھ سکتا ہو، گویا کہ اس کے پاس طاقت نہ ہو۔ لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات هو جری على الغالب، مومنات کی قید کے بارے میں صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہ غالب بنیاد پر جو ہے نا عمومی حالت بیان ہوئی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ فلا مفہوم لہ، اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ صرف مومن محسن عورتیں نہیں بلکہ کتابیات محسن عورت اگر ہوں ان کے ساتھ اگر استطاعت نکاح کی نہ رکھ سکتا ہو تو پھر لونڈیوں کے ساتھ کرے۔ تو مومنات جو ہے نا یہ ایسی قید نہیں ہے کہ اس سے احتراز ہے، قید احترازی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قید اتفاقی ہے۔ فلا مفہوم لہ، تو مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ شافعی کے ہاں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے، مطلب ہے کہ مومنات یعنی پھر کتابیات مراد نہیں ہے، یہ مفہوم مخالف ہے اس کا، اس لیے صاحب جلالین نے اس کی باقاعدہ وضاحت کر دی۔ تو یہ قید اتفاقی ہے مومنات والی۔ فمما ملکت، تو پس نکاح کر لو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی لونڈیوں سے۔ ینکح، پس ینکحو نکاح کرے ان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا فعل متعلق بتایا، من فتیاتکم المؤمنات، جو مومن لونڈیاں ہیں تمہاری، جی من فتیاتکم المؤمنات، فتیات
جو ہے جمع ہے فتات ان کی، یہ نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں، نوجوان عورت کو کہتے ہیں. تو اصل عبارت یوں بنے گی فَإِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. ٹھیک ہے، تو المؤمنات کی جو شرط صفت لایا ہے نا، فتیات کی صفت المؤمنات لے کر آئے ہیں. تو اس سے شوافی نے استدلال کیا ہے کہ کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز نہیں ہے، مومن لونڈی ہونی چاہیے. مفہوم مخالف سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. تو احناف کے ہاں اس کی مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کتابیہ لونڈی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایمانی حالت سے خوب واقف ہے. فاکتفوا بظاہرہ، اس لیے اکتفا کرو اس کے ظاہر پر. وکیل السرائر الیہ. اب صاحب جلالین وجہ بتا رہے ہیں، اصل علت بتا رہے ہیں لونڈیوں کے ساتھ جو نکاح کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کی اصل جو ہے علت اور سبب اور جو وجہ بنتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ فقط کہ بھائی ظاہر پر اکتفا کرو، بس لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو. وکیل السرائر الیہ، اور جو پوشیدہ چیزیں ہیں، جو خفیہ راز ہیں، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر لو. فَإِنَّهُ الْعَالِمُ بِتَفْصِيلِهَا، اس لیے کہ وہ تو جاننے والا ہے اس معاملے کو پوری تفصیل کے ساتھ. وَرُبَّ أَمَةٍ، اور تم لونڈی کے بارے میں کہتے ہو کہ بھائی یہ اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا، کہ ایسی حالت ہے. وَرُبَّ أَمَةٍ، بہت ساری لونڈی ایسی ہے کہ تفضل الحرة فیہ، کہ وہ جو ہے نا آزاد عورت سے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے. وَهَذَا التَّانِيثُ مِن نِکَاحِ الْإِمَاءِ، اور اس میں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا سے کی مانوسیت ہے. تو اس آیت کا مقصد بتا دیا کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے مانوس کیا گیا کہ بھائی اجازت ہے تمہیں، تم لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. بعضکم من بعض، تمہارے بعض کی طرح ہے. کیا مطلب یہ کہ عورت اور مرد آپس میں ایک دوسرے کی طرح ہی ہے، دونوں کو احتیاج ہو سکتی ہے. ای انتم، یعنی تم، وہن، اور وہ، سواء فی الدین، دین کے معاملے میں سب برابر ہے. تمہیں بھی نکاح کی ضرورت ہے، ان کو بھی نکاح کی ضرورت ہے. فلا تستنکحوا من نکاحہن، اس لیے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں. استنکاح جو ہے نا عار کو کہتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرو. جی فانکحوہن باذن اہلہن، اور ان سے نکاح کر لو ان کے اہل، ان کے ولی کی اجازت سے. موالیہن، اہل سے کیا کون مراد ہے؟ ان کے ولی مراد ہے. ٹھیک ہے. فآتوہن، اعطوہن، اور دو ان کو اجورہن، مہورہن، ان کا مہر دے دو ان کو بالمعروف، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق، جتنا بن سکتا ہے اس کے خاندان کا، اس جیسی عورتوں کا، اس جیسی خاتون کا، اس جیسے حالات میں اتنا مہر. تو من غیر مطل، بغیر کسی ٹال مٹول کے، ونقص، اور بغیر کسی کمی کے، یعنی کہ لونڈی ہے تو اس کو جو ہے نا کم مہر دے دو. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لونڈی کے کتنے احکامات بیان کیے ہیں، کیونکہ اس وقت زمانے جاہلیت میں لونڈیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کو بڑا عار سمجھا جاتا تھا کہ میں لونڈی کے ساتھ نکاح کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفظ دیا، اسلام نے ان کو تحفظ دیا، اسلام نے ان کو محفوظ کیا، ان کے حقوق بیان کر کے کہ یہ بھی تو انسان ہیں. تو پھر چلتے چلتے اب وہ قانون جو ہے نا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہوگا، کوئی کسی کی لونڈی نہیں ہوگی، تمام انسان آزاد ہے، حرائر ہے. جی محصنات عفائف، محصنات کہتے ہیں پاک دامن کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ محصنات یہاں پر وہ تعینی معنی ہے کہ یہاں پر محصنات پاک دامنی کے معنی میں. حال، یہ حال بن رہا ہے. اچھا، یہ حال کس سے بن رہا ہے؟ یہ فانکحوہن میں جو ہن ضمیر ہے نا، اس سے حال بن رہا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہو، یعنی اس کے ساتھ پاک دامنی کی حالت میں نکاح کر لو. مقصد یہ کہ تم جب ان کے ساتھ نکاح کرو گے تو پاک دامن رہیں گی، اپنے شوہر کے پاس ہوں گی، اچھے طریقے سے ان کا حق پورا ہو جائے گا. غیر مصافحات، بغیر بغیر شہوت رانی کے ہوں، بغیر زنا کی ہوئی ہو. زانیات، بغیر زنا والیاں ہوں. بتائیں یہ معنی ہے جہرن، کھلے عام. ٹھیک ہے نا. سر عام بغیر زنا کرنے والی ہو، یعنی غیر مصافحات، زنا کرنے والی نہ ہو جہرن. تو عموماً جو ہے نا لونڈیاں جو اس طرح کا کام کرتی ہیں تو ظاہر ہے وہ سب کے سامنے ہوگا. ولا متخذات اخدان، اور نہ ولا متخذات، اور نہ بنانے والی ہو اخدان، آشناؤں کو چوری چھپے. ٹھیک ہے نا. اخلاء، دوست، اخلاء خلیل کی جمع ہے، دوست کو کہتے ہیں جو عورت یعنی کسی کو دوست بنا لے. اور یزنون بہا سرن، اور پھر وہ دوست جو ہے نا، بہت سارے دوست اس کے ساتھ چپکے سے جو ہے نا نکاح کر. تو ولا متخذات اخدان کا مطلب یہ ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ بھائی مومن باندیوں سے نکاح کر لو تاکہ وہ نکاح کے حصار میں جو ہے نا محفوظ ہو جائیں. تو محصنات یہ بتا دیا. وغیر مصافحات، اور تاکہ وہ شہوت رانیاں کرتی ہوئی نہ پھریں، بار بازاروں میں پھر کے جو ہے نا ماحول خراب نہ کریں. اور تیسرا یہ کہ نکاح کے حصار میں جب آپ کے پاس آئے گی تو بدچلنی کا ارتکاب بھی نہیں کریں گی.
چلنی بھی نہیں ہوگی ان سے، اپنے یار نہیں بنائے گی، نہ ان کو اپنے پاس بلائے گی. فَإِذَا أُحْصِنَّا زُوِّجْنَا، جب ان کے ساتھ نکاح کیا جائے. وفي القراءة بالبناء للفاعل، ٹھیک ہے نا. تو یہ فَإِذَا أَحْصَنَّا جس قراءت میں ایک قراءت میں جو ہے نا معلوم ہے فَإِذَا أَحْصَنَّا، تو جب ان کی شادی ہو جائے. تزوجنا یعنی جب تم ان کے ساتھ شادی کر لو. اچھا ترجمہ جہاں تک ہم نے کر لیا تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فَإِذَا أُحْصِنَّا، پر جب ان کے ساتھ نکاح ہو جائے. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور وہ کوئی کسی فاحشہ کا ارتکاب کر لیں، وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کر لے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر اس حد کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے. فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، آزاد عورتوں کا نصف ہے، حد من العذاب، حد میں سے. ذالک، یہ یعنی اور لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا. لمن خشی العنتہ، اس شخص کے لیے ہے جو زنا سے ڈرتا ہو، زنا سے خوف کرتا ہو، زنا کا جسے اندیشہ ہو. منکم، تم میں سے. وان تصبروا خیر لکم، اور یہ کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور بہت مہربان ہیں. یہ اس طرح فَإِذَا أُحْصِنَّا زُوِّجْنَا. اب اگر یہاں سے وہ جو ہے نا ان کے حد والا معاملہ بیان کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ شادی کر لی تم نے اور پھر اس کے باوجود بھی یہ مصافحات ہیں، متخذات اخدان ہے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، تو ان کے اوپر بھی حد لگے گی، لیکن ان کی حد آزاد عورتوں کی نصف یعنی آدھی ہوگی. وفی قراءت بالبناء للفاعل، ایک قراءت میں احسنہ ہے، ٹھیک ہے، احسنہ ہے. تزوجنا مطلب کیا ہے؟ جب وہ شادی کر لیں. فإن أتينا، یعنی تم نے جب ان کے ساتھ شادی کر لی. فإن أتينا، پھر اگر اس صورت میں یہ کہ وہ کوئی فحش گوئی کر لے، فاحشہ کر لے، زنن کیا مطلب؟ زنا کر لے. فعليهن نصف ما على المحصنات، تو آزاد عورتوں کا نصف حد ہے ان کے اوپر. الحرائر الابکار اذا زنینا، وہ حر عورتیں، غیر شادی شدہ آزاد عورتیں جو ہوتی ہے جب وہ زنا کر لیں، ان کی آدھی حد ہوگی ان کو. من العذاب، من العذاب سے کیا مراد ہے؟ الحد. فیجلدونا، تو ان کو فیجلدونا، فیجلدنا 50، تو ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. وغربنا نصف سنۃ، ان کو آدھے سال کے لیے جلاوطن کیا جائے گا. ویقاص علیہن العبید، اسی پر جو ہے نا قرآن کے اس حکم پر لونڈیوں کے بارے میں جو نکاح کی حد بیان ہوئی ہے، تو غلام یعنی مرد غلام جو ہے اس کو بھی اس پر قیاس کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. اسی طریقے سے آدھے سال کے لیے اس کو جلاوطن کیا جائے گا. عورت کا ذکر اس لیے کیا، مرد کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ زنا میں جو ہے نا پہل عورت ہی کی طرف سے کی جاتی ہے، عورت ہی کی طرف سے رخ دیا جاتا ہے، تو پھر مرد جو ہے نا اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. جو علم الاحسان سے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین کہ احسان کی شرط کیوں لگائی ہے، جبکہ تمام ائمہ کے ہاں تو چاہے لونڈی شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، اس کے اوپر اس کی حد جو ہے نا اس کے آدھے پر ہی ہے. تو بتایا کہ وہی ولم یجعل الاحسان شرط لوجوب الحد، یہ احسان کی شرط اس لیے نہیں لگائی ہے کہ یہ حد کے واجب ہونے کے لیے احسان ہی شرط ہے کہ وہ شادی شدہ ہی ہو، نہیں، بلکہ چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، دونوں پر جو ہے نا آدھی حد ہوگی. پھر فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ کیا ہے احسان کی شرط لگانے کا؟ تو اس کا بل افادت، بلکہ اس افادے کے لیے کہ انہ لا رجم علیہ، اصل میں ان کے اوپر رجم تھا ہی نہیں، ان کو کوڑے لگانا ان کے اوپر تھے ہی نہیں. تو احسان کی شرط اس لیے کہ بھائی جب ایک شریعت نے ان کو تحفظ دے دیا تو اب کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی. ذالک نکاح المملوکات عند عدم الطول، اور یہ یعنی کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے. لمن، اس شخص کے لیے ہے، خشیہ خاف العنتہ، جو جس کو اندیشہ ہو زنا کا. العنتہ زنا، عنتہ کی تفسیر کی صاحب جلالین نے زنا سے، ٹھیک ہے نا. عنت کس کو کہتے ہیں؟ زنا. و اصلہ المشقت، اور اب عنت کی اصل معنی بتا رہے ہیں. اصل میں جو ہے نا مشقت کو کہتے ہیں، جس کو مشقت کا خدشہ ہو. سمی بھی زنا، زنا کو مشقت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لأنہ سببها، اس لیے کہ مشقت کا سبب بنتا ہے زنا. کیوں؟ بالحد فی الدنیا، جب زنا کرتا ہے تو دنیا میں اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے تو مشقت ہوتی ہے. والعقوبۃ فی الآخرہ، اور آخرت میں اس زنا کا سخت عذاب ہوگا. تو زنا عنت کا باعث بنتا ہے، مشقت کا باعث بنتا ہے، اس لیے زنا کو عنت کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. منکم، تم میں سے، بخلاف ہی من لا یخافہ من الاحرار، بخلاف اس شخص کے جو آزاد عورتوں کے ساتھ جس کو خوف نہ ہو. فلا یحل له نکاح، اچھا جس کو جو ہے نا اس کا خوف نہ ہو، زنا کا خوف نہ ہو، فلا یحل له نکاح، تو اس کو حلال نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے.
تو اس سے یہ بھی مسئلہ ہو گیا کہ یعنی اگر کسی کو جو ہے نا نکاح کی ایسی ضرورت نہیں ہے اور زنا کا خدشہ اس کو نہیں ہے اور وہ کسی عام اری عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو صحیح نہیں ہے. وَكَذَا مَنِ اسْتَطَاعَ طَوْلَ حُرَّةٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَكَذَا مَنِ اسْتَطَاعَ طَوْلَ حُرَّةٍ اسی طریقے سے جو استطاعت طاقت رکھتا ہے طول حرۃ آزاد لونڈی کے ساتھ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے. تو من خشی العنت منکم سے جو مفہوم مخالف بن رہا ہے کہ یعنی جس شخص کو زنا کا اندیشہ نہیں ہے اس کے لیے لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ شخص جس کو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر اس کو استطاعت حاصل ہے اس کے لیے بھی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا. وعلیہ شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ جو استطاعت کہ جو جس کو گناہ کا اندیشہ نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے. جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مفہوم مخالف کو مانتے نہیں ہیں احناف تو اس لیے ان کے ہاں اس کی شرط نہیں یہ والی اس والی شرط کا اعتبار نہیں ہوگا. تو چاہے کسی کو زنا کا خوف ہو یا نہ ہو تو اگر وہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے. وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف. تو اب اسی کے اوپر جو ہے نا تفریح کر رہے ہیں صاحب جلالین امام شافعی کے اس قول کے اوپر کہ خرج بقول من فتياتكم المؤمنات الكافرات کہ اس قول سے جو ہے نا من فتياتكم المؤمنات جو مؤمنات کہا تھا تو اس کے مفہوم مخالف سے یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی کافر لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. فلا يحل له نکاح اسلام کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. ولو عدم وخاف اگرچہ اس کو جو ہے نا زنا کرنے کا خوف ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو ان کے ہاں کتابیات سے بھی جائز نہیں ہے تو کافرات کتابیات ہو. احناف کے ہم چونکہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے اس لیے کتابیات لونڈیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے. وان تصبروا اور کہ تم صبر کرو النکاح المملوکات لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے صبر کرو تمہارے لیے تو مناسب نہیں ہے یہ خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے. الا یصیر الولد رقیقا اس لیے کہ وہ جو بچہ ہوگا وہ آزاد نہیں ہوگا. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں مہربان ہے. بتوسعت فی ذالک اس میں وسعت مہربان کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ وسعت دی ہے. جس طرح بعض کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ لونڈیوں کی حد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں اور غلاموں کی حد کیا مقرر کی ہے اس سبق میں آپ نے پڑھا ہے تو جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.